یہ میری ویڈیو کا تیسرا حصہ ہے اور ایک تیسرا قدم ہے وزن کم کرنے کے لیے. تیسرا قدم، پہلا قدم تھا احساس کرنا، ایکسیپٹ کرنا کہ آپ کا وزن زیادہ ہے. دوسرا قدم تھا خوراک کو کنٹرول کرنا، کافی حد تک 1000 کیلریز کم کرنا اور ریگولر بیسس کے اوپر تقریباً 30 منٹ ایکسرسائز کرنا. اب یہ تیسرا قدم ہے یہ کہ اگر آپ اس کے باوجود آپ کا وزن کم نہیں ہو سکا تو پھر میرے خیال میں آپ کو ادویات کی ضرورت ہے. اب چونکہ بہت ساری ادویات اویلیبل ہیں، بہت دیر سے کئی طرح کی ادویات آئیں لیکن وہ مارکیٹ میں سے اٹھا لی گئیں، فارماسیوٹیکل کمپنی نے ودرا کر لیں چونکہ ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں. لیکن جو اس وقت جو ادویات اویلیبل ہیں، ایٹ لیسٹ آج کی تاریخ تک ہم ان سے بہت مطمئن ہیں، بہت ایکچولی متاثر ہیں کہ وہ بہت افیکٹو ہیں اور وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہیں، کیونکہ وہ وزن بڑھنے کی جو اصل وجہ ہے وہ کریونگ، جس کا میں نے ذکر کیا، جو دماغ آپ کو مجبور کرتا ہے کھانے پہ، اس کو کنٹرول کرتی ہیں. تو کب آپ کو ادویات کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ خود سے فیل کریں کہ میں نے بڑی کوشش کر لی اور میرا وزن نہیں کم ہو رہا ہے. آپ کا اپنا جو بھی ذہن میں ایک باڈی کا ویٹ کا گول ہے، اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر سے کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں ادویات کے ساتھ. لیکن میڈیکل گراؤنڈ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بی ایم آئی 30 سے زیادہ ہے، جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بی ایم آئی آپ کا 30 سے زیادہ ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں لیکن بی ایم آئی آپ کا 30 سے زیادہ ہے، تو آپ ایلیجبل ہو گئے میڈیسن کے یوز کے لیے، ادویات کے یوز کے لیے، موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے. یا دوسری صورت میں آپ کا بی ایم آئی 27 سے زیادہ ہے لیکن آپ کو ایک یا دو ایسی میڈیکل کنڈیشن، ایک یا اس سے زیادہ ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کا تعلق وزن سے ہے. مثلا ایک بیماری ہے obstructive sleep apnea، جا کہ آپ کو رات کو سانس رکتا ہے جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ڈائبٹیز ہے، یا ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا جگر میں پرابلم ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے جس کا تعلق وزن سے ہے. اگر ان میں سے آپ کے پاس دو کنڈیشن ہیں اور آپ کا بی ایم آئی ابھی 27 ہی ہے، یعنی ابھی آپ اوور ویٹ ہیں، اوبیس ہیں بھی نہیں، تب بھی آپ کو ادویات کے استعمال کرنے کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ادویات کون سی ہیں؟ اس میں دو ہیں ہمارے پاس اس وقت جو بلاک بسٹر میڈیسن ہے. ایک ہے سیماگلوٹائڈ اور ایک ہے ٹرزیپیٹائڈ. دونوں انجیکشنز ہیں، دونوں بہت کنوینینٹ ہیں، دونوں ہفتے میں ایک دفعہ لگتے ہیں. دونوں کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں. ایک پہلا ایشو تو یہ ہے کہ تھوڑے ایکسپینسو ہیں، اگرچہ دنیا میں ابھی بھی ہمارے ملک میں سب سے سستے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مہنگے ہیں. دوسرا اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹالربلٹی ایشو ہوتی ہے، کچھ کا نوزیا ہوتا ہے، کچھ کو وومٹنگ ہوتی ہے، کچھ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، کچھ کو لوز موشن لگتے ہیں. کچھ کنڈیشنز ہیں وہ لکیلی بہت ریئر ہیں، اس میں ہم نہیں دے پاتے، لیکن جنرلی میجورٹی لوگ جو ہیں اس کو لے کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹیکے ہیں آپ کے باڈی کے ویٹ کو پگھلا کے ایویپوریٹ نہیں کر دیتے، فضا میں ایویپوریٹ نہیں کر دیتے، یہ آپ کے دماغ پہ اور آپ کے اسٹومک پہ کام کرتے ہیں. آپ کے دماغ کو یہ بتاتے ہیں کہ کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو، تو اس کے نتیجے میں آپ خود کھانا نہیں کھائیں گے. یعنی یہ دوائی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو کھانے سے منع نہیں کرے گی، لیکن آپ کے دماغ کو سگنل دے گی کہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود سے پھر آپ اپنے سیلف کنٹرول سے، اپنی ول پاور سے خود سے آپ کنٹرول کریں گے کھانا یا اس کے پورشن سائز کو، تو آپ کا وزن کم ہوگا. دوسرا اس کا تعلق معدے کے اوپر ہے. معدے کی جو موومنٹ ہے اس کو سلو کرتی ہے. یعنی نارملی کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اور آگے جاتا ہے، تو معدہ جب خالی ہوتا ہے تو مزید کھانے کی بھوک لگتی ہے. چونکہ اس میں کھانا کافی دیر تک آپ کے معدے میں پڑا رہتا ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی سی بلوٹنگ سی تو ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی ساتھ لگتا ہے کہ اگلے کھانے کی ضرورت نہیں. تو جو دماغ پہ کام ہوتا ہے کہ کریویں کم ہوتی ہے، معدے پہ کام ہوتا ہے جو آپ کی سٹائٹی ایک تما
جو ہے وہ پوری ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو مدد ملتی ہے کہ آپ پھر کھانے پہ کنٹرول کر پائیں. سو یہ یاد رکھیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ان ادویات کے بعد بھی ایکچولی جو وزن کم ہونا ہے وہ آپ کی خوراک کم ہونے سے ہی ہونا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ جو اپنے ایکسرسائز کرنی اسی سے ہونا ہے. لیکن یہ چیز جو ادروائز ممکن نہیں تھی اب ان ٹیکوں کے بعد ممکن ہو گئی. تو یہ کب تک لگانے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ کم از کم بھی سال تو میرے خیال میں لگ ہی جائے گا، چونکہ وزن نہ تو دنوں میں بڑھتا ہے نہ ہی دنوں میں کم ہو کے نارمل ہوتا ہے. تو تقریباً 1 سال کا پلان بنائیں، اس سے لمبا بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں میں مستقل بھی دینی پڑتی ہیں، چونکہ ادویات جو ہیں بنیادی طور پر تو ڈائبٹیز کی ہیں. اگر آپ کو وزن کے ساتھ ڈائبٹیز ہے پھر تو موسٹ پروبلی آپ کو لائف لانگ ہی ساری عمر ہی لینی پڑیں گی. لیکن اگر آپ کو صرف موٹاپے کے لیے ہے تو جب آپ نے وزن کم کر لیا، ان ادویات کی پوری ڈوز کے مستقل استعمال کے ساتھ تقریباً 1 سال میں 15 سے 20% وزن کم ہوتا ہے آپ کا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی ویل پاور بہت اسٹرانگ ہے. ممکن ہے اس سے کم ہو اگر آپ کی ویل پاور کمزور ہے. تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ویل پاور کے اوپر. اس کی ڈوزنگ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بتائے گا. دونوں دوائیوں کو تھوڑی ڈوز کے سٹارٹ کر کے سٹیپ وائز عام طور پہ 5 سٹیپس میں جایا جاتا ہے اوپر. جیسے آپ سٹیئرز چڑھتے ہو، ہمیشہ پہلے سٹیپ سے چڑھتے ہو، اگلے سٹیپ پہ جاتے ہو، کبھی آپ 2 سٹیپ کٹھے نہیں پھلانگتے. اسی طریقے سے ان ادویات کا استعمال بھی ایسا ہے. پہلی ڈوز سٹارٹ کر کے تقریباً مہینے بعد دوسرے لیول پہ، پھر مہینے بعد تیسرے لیول پہ، پھر مہینے بعد چوتھے لیول پہ، پھر 5ویں لیول پہ. اس طریقے سے گریجولی چلتے ہیں. جس لیول کے اوپر آپ کا اپیٹائٹ کنٹرول ہو جائے، آپ کی باڈی دوائی کو برداشت کر لے اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے، آپ اس پہ مینٹین کر سکتے ہیں. اگر سائیڈ افیکٹ آئیں تو آپ اسی ڈوز پہ کچھ دیر زیادہ دیر تک رہ سکتے ہیں، یا اسٹیپ بیک بھی کر سکتے ہیں، پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد اسٹیپ اپ کریں. اس طریقے سے آپ اس دوائی سے ایک بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وزن کم کرنا اصل میں آپ نے خود ہے، یہ دوائی آپ کو ہیلپ کرے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ان ادویات کے باوجود وزن نہیں کم ہوتا، لیکن میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہے کہ وزن کم کرنا ضروری ہوتا ہے. ان کے لیے وزن کم کرنے کے لیے چوتھا قدم ہے. وہ چوتھا قدم اگلی ویڈیو میں کور کروں گا. بہت جلد ملتا ہوں آپ کو. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.